اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضات الہی کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے رات کی تاریکی میں نفس خریدا ہے مولا کائنات کا۔ بجی چاہتا اپنے خدا سے کہوں کہ میرے اللہ ہم لوگوں کے بھی نفس کے لیے کوئی آیت ہے؟ کہاں پڑھو قرآن میں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے علی سے نفس خریدا، دکان بند نہیں کی ہے میں نے، خریدار چاہیے، خرید و فروخت ہم نے بند نہیں کیا ہے، آج بھی خرید جاری ہے اللہ کی۔ بیچنے والا تو آئے، بیچنے والا تو آئے۔ دوسری جگہ آواز دے رہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ مومنین سے اس کے نفس کو اور مال کو خریدتا ہے، اس کے عوض میں جنت دیتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی قرآن کی آیت ہے، وہاں نفس کا خریدار اعلان کیا کہ بندے نفس بیچ رہے ہیں مرضی کے لیے، یہاں اعلان کر رہا کوئی ہے میں بندوں سے بھی خریدوں گا، مومنین سے بھی خریدوں گا۔ ان اللہ اشترا، خدا خریدار ہے، من المؤمنین، مومنین سے، انفسهم، ان کے نفسوں کا، واموالهم، ان کے اموال کا، بان لهم الجنہ، اور اس کی قیمت پہ جنت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولائے کائنات سے اس نے نفس خریدا، صرف پوری مرضی دے دی، اور ہم سے کہہ رہا دو چیز لاؤ، ایک چیز میں نہیں کام چلے گا آپ سے، ہاں مال بھی چاہیے اور نفس بھی چاہیے، ایک سے کام نہیں چلے گا۔ میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں کہ یہ آیت سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں بڑے کنجوس ہوتے ہیں، نفس تو بہرحال اسلامی بنائے ہوئے ہیں، مال نہیں خرچ کرنا چاہتے۔ اللہ نے نوازا ہے، حج کی صلاحیت ہے، زیارت کی صلاحیت ہے، مگر وہ خالی دعائیں پڑھتے، یہ دعا پڑھ لو، یہ زیارت پڑھ لو تو اتنے حج کا ثواب، یہ زیارت پڑھ، اسی میں کام چلا رہے۔ وہ کہہ رہے 10,000 ثواب ہو گئے، 20,000 حج ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے خالی نفس سے کام نہیں چلے گا، مال بھی لاؤ، مال بھی خرچ کرو اس کے راستے میں۔ پالنے والے یہ کیسا انصاف ہے، تو نے علی سے صرف نفس خریدا اور ہم سے کہہ رہا مال بھی لے کے آؤ، خالی نفس سے کام نہیں ہوگا، کیش پیمنٹ بھی کیجیے، آپ جنت لینی ہے تو بہت توجہ کریں گے۔ علماء یہاں موجود ہیں ہماری مجلس میں، ایک چیز آپ کو بتا دیں، غائب چیز کا سودا نہیں ہوتا، حاضر چیز کا سودا ہوتا ہے۔ جو چیز کھوئی ہوئی ہو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ میں مثال دے دوں کہ میں اعلان کروں مجلس کے بعد کہ صاحب میں اپنا موبائل بیچ رہا ہوں، ایک صاحب مجلس کے بعد ملے کہ نا حضور میں خریدنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی دکان سے لے لیے، مجھے سے کیا خریدنا ہے؟ ارے نہیں مولانا تبرکان ہم چاہتے ہیں آپ کا موبائل خریدے، کیا قیمت دیں گے؟ میں نے کہا یہ قیمت ہے۔ اس نے پیسہ گنا، کہا حضور موبائل دیجیے۔ میں نے کہا بھائی میں سو رہا تھا، مجلس پڑھ کے ادھر سے نکلا، میرے سرحانے رکھا تھا، کھو گیا ہے، وہ کھو گیا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، مل جائے گا تو آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا پھر بیچ کیا رہے آپ؟ پھر یہ کس چیز کا اعلان کیا آپ نے؟ کہا میں موبائل بیچ رہا ہوں۔ کہا وہی موبائل جو میرا ہے لیکن میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو کیا یہ سودا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ سودا اس لیے نہیں ہوگا کہ خریدنے والے کو مال چاہیے اور مال غائب ہے، سمجھ گئے؟ اب ہم آپ سے کہہ رہے، اللہ بھی یہ کہتا آپ اپنا نفس دیجئے، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا نفس آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا نفس کہاں ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا تمہارا نفس تمہارے کان میں ہے؟ کہنے دماغ خراب ہے کیا، کان میں نفس رہتا ہے؟ میں نے کہا زبان میں ہوگا؟ کہ نہیں۔ پھر آپ کے پیٹ میں ہوگا آپ کا نفس؟ کہنے نہیں مولانا پیٹ میں نفس ہے کیا؟ میں نے کہا پیر میں ہوگا؟ نہیں ہے، جی ہے، خدا کی قسم ہے، نفس میرے پاس ہے، اس کا پتہ ہے، کہاں ہے اس کا پتہ نہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اتنے میں نے ایک سوئی نکالا، کان کی طرف بڑھا تو وہاں انہوں نے سیف کیا، پیٹ کی طرف بڑھا وہاں نفس کی حفاظت کی۔ ارے آپ تو کہہ رہے تھے کان میں نہیں ہے۔ اب جہاں میں ذاتیت دیتا ہوں آپ کہتے ہیں نفس کو تکلیف کیوں دے رہے؟ قربان ہو جائے ہماری جانے مولا کائنات پر۔ آپ فرماتے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ جس طرح کائنات جسم میں نفس ہر جگہ موجود ہے لیکن معین نہیں کر سکتے آپ، اسی طرح خدا ہر جگہ موجود ہے مولا فرماتے ہیں۔ تو نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول میں؟ آپ بتائیے، نہیں ہے نا، کنٹرول میں نہیں ہے۔ بہت سمجھا کہ آپ لے جاتے ہیں مسجد میں، کبھی کبھی چلو آج نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا ہوا اللہ کی عبادت کرنا، سمجھا کہ نفس کو لے کے آئے، دیکھیں کنٹرول میں نہیں۔ ادھر اس نے مسجد میں نفس نے ہم کو کھڑا کیا، خود نکل گیا۔ اب میرا جسم مسجد میں ہے، خیالات مارکیٹ میں ہیں، حساب کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، یہ کرنا مسجد میں نہیں ہے۔ وہ آدمی مسجد میں نہیں ہے، صرف جسم اس کا ہے، نکل گیا وہ۔ اس کا مطلب ہمارے کنٹرول میں نفس نہیں ہے، کنٹرول میں نفس نہیں ہے۔ جب نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم دے نہیں سکتے کسی کو۔ اب آئیے مولا کائنات کا نفس، یہ دیکھنا ان کے کتنا کنٹرول میں ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ عمر ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے، اس نے لعاب دہن پھینکا، آپ اتر گئے۔ کسی نے پوچھا مولا اتر کیوں گئے؟ دشمن کو قابو میں لانے کے بعد تو سر اتار سکتے تھے آپ۔ کہنے لگے اس نے لعاب دہن پھینکا تھا، مجھے غصہ آیا، اگر میں اس حال میں مارتا تو میرا نفس میرے غصے میں شامل ہو جاتا۔ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا تھا، اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ جب بندہ کا نفس اتنا بلند ہو جائے تو خدا کہتا ہے کہ اب کسی ملاوٹ کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ دو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد